جنگ میں کفار نبی علیہ السلام کی طرف تیر پھینک رہے تھے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دجانہ ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ ان تیروں سے نبی علیہ السلام کو بچانے کے لیے اپنا سینہ آگے کروں یا اپنی پیٹھ آگے کروں۔ اب میرے ذہن میں یہ سوچ آئی کہ میں اپنی پیٹھ ان تیروں کے آگے کر دیتا ہوں۔ گویا کہ اس صحابی رسول نے اپنی پیٹھ کو تیروں کی طرف کر دیا۔ اب کسی نے پوچھا عاشق تو اپنے سینے پر تیر کھایا کرتا ہے، آپ نے اپنی پیٹھ پر تیر کھائے ہیں۔ اس صحابی رسول کی محبت دیکھیے، عشق دیکھیے۔ اس نے کہا اگر میں اپنے سینے کو تیروں کی طرف کرتا تو نبی علیہ السلام کی طرف میری پیٹھ ہو جاتی۔ میں نے تیروں کو پیٹھ دینا پسند کیا، نبی علیہ السلام کو پیٹھ کرنا پسند نہ کیا۔ اسی طرح میدان جنگ میں دو بھائی شریک ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ اب مسلمان بھائی نے دیکھا کہ میرے کافر بھائی کو پکڑا گیا، اسے لوگ باندھ رہے ہیں۔ اب اس نے کہا باندھنے والوں کو کہ میں آپ کے دوست کا بھائی ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اب صحابہ اکرام نے اس کی طرف دیکھا، مسلمان بھائی کی طرف، تو اس نے کہا اسے اور زور سے باندھو۔ یہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا تھا۔ اس کافر بھائی نے کہا ہم دونوں بھائی ہیں، ایک خاندان کے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آپ مجھے چھڑوانے کا حکم کرتے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو باندھ دو۔ اس صحابی رسول نے کہا تو میرے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نکلا ہے، تو نبی علیہ السلام کے خلاف نکلا ہے، آپ کو میں چھڑوا نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام سے یہ لوگ اس طرح محبت کرتے تھے۔ ایک شہزادہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا جو کہ مسلمان ہو چکا تھا۔ اس نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ، آپ کسی آدمی کو بھیجیے، میں آپ کو کچھ تحائف دینا چاہتا ہوں، کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا کہ فلاں آدمی چلا جائے۔ اب وہ شخص اٹھ کے اس شہزادے کے ساتھ چلا گیا۔ اب وہ جا رہا ہے، عرب کی زمین کی گرمی برداشت کر رہا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ چلے جاؤ، اب نبی علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا، اس صحابی رسول کا جوتا اس طرف پڑا تھا، اس نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کے اشارے کے خلاف اپنے عمل کو لاؤں۔ گویا کہ وہ بغیر جوتے کے چلا گیا، چلتا رہا، بہت سارا سفر کیا۔ اب جب واپس آیا، نبی علیہ السلام نے حالات پوچھے، اس صحابی رسول نے کہا آقا آپ نے اشارہ کیا، میں اسی طرف چل پڑا، میں نے جوتا پہننا گوارا نہ کیا کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اس صحابی رسول کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر ہر صحابی نے جان نچھاور کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا سچا غلام ہے، 6 دکانیں ہیں ریشم کی، اس کی کپڑے کا بہت بڑا تاجر ہے، لیکن جب نبی علیہ السلام کے ساتھ لگا، اس نے اپنا مال قربان کرنا شروع کیا۔ اب 6 سے 5 دکانیں رہ گئیں، 5 سے 4 رہ گئیں،
4 سے 3 رہ گئیں، حتیٰ کہ اس نے سارا کا سارا مال نبی علیہ السلام پر خرچ کر دیا۔ ایسا وقت آیا کہ اپنے جسم پر ٹاٹ کا لباس تو پہنا، لیکن نبی علیہ السلام کو مایوس نہیں کیا۔ جب بھی نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا، حضرت ابوبکر صدیق نے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ چندہ نبی علیہ السلام کو دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا تقریباً آخری غزوہ ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی داڑھی کے تقریباً 15 یا 17 بار سفید ہو چکے تھے۔ نبی علیہ السلام نے چندہ مانگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ بمائے سامان نبی علیہ السلام کو دیے، اور بہت ساری اشرفیاں، بہت سارا سونا دیا۔ نبی علیہ السلام حضرت عثمان کے مال کو دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پھینکتے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پھینکتے، اور کہا عثمان نے مجھے راضی کر دیا ہے بالفرض والمحال، اگر آج کے بعد عثمان نے کوئی گناہ بھی کیا، اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رہنے نہیں دے گا۔